کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدع الیتیم، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اب سورہ معون میں نے کہا تھا 4 میسیجز ہیں اور 4 بڑی برائیاں ڈسکس کی گئی ہیں جو مکے کے بڑے بڑے منافقین اور کافروں کے انداز تھے۔ آج چیک یہ کرنا ہے کہ خدا نہ خواستہ ان 4 میں سے کوئی ایک عادت ہمارے پاس تو نہیں، ہم اس کے عادی تو نہیں، کہیں ہم اس میں مبتلا تو نہیں۔ اب غور سے سنیے وہ 4 برے کام کیا ہیں۔ نمبر 1 کنجوسی، بخل۔ نمبر 2 نمازوں میں سستی اور لاپرواہی۔ نمبر 3 ریاکاری، اور نمبر 4 دوسروں کی خیر خواہی نہ کرنا۔ اب پہلی بات پر بات کر لیتے ہیں، کنجوسی۔ قرآن کہتا ہے یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ یتیم کو تو دھکے دے رہے ہیں، جو بیچارے مفلوق الحال ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ان کو بھی بلکہ لوگوں کو بھی ترغیب دیتے تھے کہ ان کو کھانا نہ دو۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، کہیں ہمارے ساتھ تو یہ حال نہیں ہے؟ ہاں، ہمارے معاشرے میں بھی یہ خبریں ملتی ہیں، یتیموں کا مال لوگ کھا جاتے ہیں، بھائی کا مال کھا جاتا ہے، رشتہ دار یتیم کوئی بچہ ہو اس کے مال پر نظر رکھتے ہوئے اس کی پرورش کی فکر کرتے ہیں کہ چلو بڑا امیر باپ کا بیٹا ہے، اب ہے اس کا والد نہیں، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہوں، اس کا مال میرے پاس آ جائے گا۔ اللہ اکبر، یتیم کا مال اس قدر سینسٹیو ہے۔ شریعت دیکھیں کتنی کمال کی ہے۔ ہماری شریعت کا ایک مسئلہ یاد رکھیں، کسی والد کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے 4 بچے ہیں، 3 بچے بالغ، 1 نابالغ۔ نابالغ جو ہوتا ہے نا وہ یتیم ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ اچھا، اب بچے چاہ رہے ہیں کہ والد کے انتقال کے بعد والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے سویم یا 40واں کر کے ہم لنگر تقسیم کریں یا غریبوں میں چیزیں بانٹیں۔ تو جو یتیم کا مال ہے نا، کیونکہ 4 کو مال ملا، اور وہ یتیم کے مال سے یہ خیرات بھی نہیں کر سکتے۔ علماء کہتے ہیں 4 کا مال الگ کریں، 3 جو بالغ ہیں وہ اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، یتیم کے مال سے اس والد کے ایصال ثواب پر خرچ نہیں ہو سکتا۔ تو بتائیے جو یتیم کا مال کھا کر خود خرچ کر لیتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر، قرآن واضح یتیموں کے مال کھانے والوں کے بارے میں اعلان کر رہا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ قرآن کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو ظلم ہوتے کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ تو خدا را اپنے خاندان میں دیکھ لیں، اپنی فیملی میں دیکھ لیں، یتیم ہے، اب اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے مال پر نظر نہ رکھیں بلکہ ان کا مال انہیں لوٹا دیں۔ اور سبحان اللہ، یہ تو یتیم کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کا انجام بیان ہوا، مبارک ہوں انہیں جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ سبحان اللہ، ہمیں تو چاہیے اگر ہمارے خاندان میں کوئی یتیم نہیں تو ہم ڈیوٹی لے لیں اپنی، یار کم از کم 1-2 یتیم کی کفالت میری ذمہ داری ہو جائے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے جو شخص یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر سے اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے اس کے لیے نیکیاں ہیں۔ سر پر ہاتھ پھیریں گے صرف اس پر نیکیاں ہیں۔ اور فرمایا جو شخص یتیم لڑکی یا لڑکے پر احسان کرے میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ نبی پاک نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر فرمایا۔ میں تو مشورہ دیتا ہوں آپ سب کو، آپ یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑا نوازا ہے، کسی کے 3 بچے، کسی کے 4، کسی کے 5۔ پلان یہ کیجئے کہ اگر میرے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، میں کم از کم 1 یتیم بچے کی بھی کفالت کر لوں، میں کم از کم 2 یتیم بچوں کی کفالت کر لوں، یا تو اپنے گھر میں رکھ کے ان کی کفالت کریں، اور اگر یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ایسے بہت سارے خاندان میں آس پڑوس میں نظر دوڑائیں، آپ کو یتیم بچے مل جائیں گے کہ ان کی ماہانہ کفالت میرے ذمے ہے۔ انشاءاللہ ان 3 بچوں کے ساتھ آپ 1 یتیم بچے کی کفالت کریں گے، اللہ ان 3-4 بچوں کی بھی خیر فرما دے گا۔ کسی یتیم بچے کی پڑھائی کا، اس کے
لباس کا، اس کے جناب کھانے پینے کا اہتمام کر دیں، انشاءاللہ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور یہ والی بشارت جو ہے نا یاد رکھیے گا کہ حضور نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے، اور حضور نے دونوں انگلیاں ملا کر بتایا ہے۔ ہم جیسے جو لوگ بینیفٹ کی طرف، پروفٹ کی طرف سوچ رہے ہوتے ہیں، یار اس کاروبار سے بھی نفع آنا چاہیے، اس کاروبار سے بھی نفع آنا چاہیے، میں اور آپ یہ غور کریں کہ کیا ہمیں یتیموں کی کفالت والے ثواب سے نفع آ رہا ہے؟ اگر ابھی تک یہ والا ہیڈ نہیں کھولا ہے تو اپنی روزی میں، اپنے پروفٹ میں کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم بنائیں۔ انشاءاللہ ان قریب دعوت اسلامی بھی ایک شاندار اسٹیٹ آف آرٹ یتیم خانہ نارتھ کراچی میں بنانے جا رہی ہے۔ یہ تقریباً 1.5 لاکھ اسکوائر فٹ کا پروجیکٹ ہے، اور اللہ نے چاہا آپ دیکھیں گے ایسا اتنا ماڈرن ٹولز کے ساتھ اتنا شاندار طریقے کے سینٹرلی ایئر کنڈیشن یتیم خانہ پاکستان میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے وہ زیر تعمیر ہے، تقریباً یہ 100 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے۔ اللہ نے چاہا 1.5 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر ہم خود آپ کو آفر کریں گے۔ ہمارا پلان ہے کہ انشاءاللہ پر بوائے، پر بچہ جو ہے یتیم بچے کی منتھلی ہم پیکج اناؤنس کریں گے کہ جو ایک یتیم بچے، 2 یتیم بچے کی کفالت کرنا چاہتا ہے، جس میں ان کا کھانا پینا، لباس، میڈیسن، ان کی پڑھائی، ان کی ایجوکیشن، یہاں تک کہ انشاءاللہ ان کو جاب پہ لگانا، یہ انشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ لیکن ضروری نہیں آپ دعوت اسلامی کے ساتھ کریں، آپ اپنے طور پہ کریں، لیکن یہ نیکی یاد رکھیں کہ یتیم کی کفالت جو ہے اس کو شریعت میں کس قدر اہمیت دی گئی۔ اور خدارا کبھی کسی یتیم پر ظلم مت کرنا، کبھی کسی یتیم کو تکلیف نہ دینا، کہ یہ منافقین اور یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اگلا ٹاپک اسی صورت میں قرآن نے کیا فرمایا؟ قیامت کے انکار کے ساتھ دوسرا عیب کیا بیان ہوا؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ بات کن کی ہو رہی ہے؟ غیر مسلموں کی، کافروں کی، منافقوں کی۔ میں تو مسلمانوں میں بیان کر رہا ہوں نا، میں تو کلمہ پڑھنے والوں سے بات کر رہا ہوں، میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں سے بات کر رہا ہوں۔ مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں کفار کا وصف بیان ہو رہا ہے کہ وہ منافقین کچھ ایسے بھی تھے جو دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھ کر لیتے تھے، مگر دل نماز سے غافل تھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم غور کریں کہ ہمارے اندر تو یہ وصف نہیں ہے۔ اس کی علماء نے کچھ صورتیں بیان کی کہ صورتیں کیا ہیں؟ نماز پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، فرائض و واجبات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، نماز جماعت واجب ہے اور جماعت سے نہ پڑھنا، نماز کی پرواہ نہ کرنا، تنہائی میں قضا کرنا اور لوگوں کے سامنے پڑھ لینا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچئے یہ ہم تو نہیں کر رہے۔ کئی ایسے ملتے ہیں کہتے ہیں میں روز کی 2 نمازیں پڑھتا ہوں، یار ٹائم نہیں ملتا 1 پڑھ لیتا ہوں، کبھی کبھی کہتے ہیں 4 رات کو پڑھ لیتا ہوں، اپنی مرضی لگائی ہوئی ہے۔ ایسے کئی لوگ ملتے ہیں جو نمازی بھی ہیں، مسجد میں بھی نظر آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت وہ فجر کی قضا ہو جاتی ہے، بس باقی 4 پوری ہو جاتی ہیں۔ کیوں فجر کی قضا ہو جاتی ہے بھائی؟ آپ صبح اٹھتے نہیں ہیں؟ کسی نہ کسی کام کے لیے تو اٹھتے ہیں نا، 9 بجے اٹھتے ہوں گے، 8 بجے اٹھتے ہوں گے، 10 بجے اٹھتے ہوں گے۔ آپ کے بچے اسکول کے لیے اٹھ رہے ہیں، آپ کی جس دن فلائٹ ہو آپ ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا مجھے کوئی آ کر کہے کہ آنکھ نہیں کھلی اس لیے فلائٹ چلی گئی، یار آنکھ نہیں کھلی اس لیے بڑی اہم میٹنگ تھی چلی گئی۔ 3 الارم رکھ کے سوتے ہیں، ایئرپورٹ 4 گھنٹے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اتنی فکر فلائٹ مس نہ ہو جائے، اتنی فکر کا کوئی ایمبیسی کا انٹرویو، میں ایک بار گیا کسی ایمبیسی میں، بتایا رات 3 بجے لائن لگ گئی تھی۔ یار کمال ہے، دنیا کے کسی ملک کا ویزا رکھنے کے لیے آپ رات 3 بجے لائن میں لگ سکتے ہیں، اور جس رب نے دنیا میں ہر چیز ہمیں عطا کی ہے اس کی رضا کے لیے ہم فجر میں نہیں اٹھ سکتے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں فجر کی نماز کی پریورٹی نہیں ہے، باقی چیزوں کی پریورٹی ہے۔ اچھا کمال پتہ کیا ہے؟ کمال بھی کیا کہوں، ظلم ہی کہوں، کہ کئی گھر ایسے ہیں جہاں روز صبح الارم بجتے ہیں اسکول کے لیے، آفس کے لیے، نہیں بجتا تو فجر کے لیے نہیں بجتا۔ مجھے بتاؤ وہ مسلمان کا کیسا گھر ہے کہ صبح ہوئی پورے گھر میں کوئی بھی نماز کے لیے نہیں اٹھا، ظہر ہوئی اس گھر میں کسی نے ظہر نہیں پڑھی، شام ہوئی اس گھر میں کسی نے عصر مغرب نہیں پڑھی، رات کو سب ڈنر ٹیبل پر جمع تو ہوئے مگر کسی نے عشاء نہیں پڑھی۔ یہ تو قرآن منافقوں کا طریقہ بیان کر رہا ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اور آپ پڑھتے ہیں، یہ آیت سورت کئی بار آپ نے پڑھی ہوگی، مگر کہیں میں بھی تو ان میں شامل نہیں ہو گیا کہ میری نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ ترجمہ کنز العرفان، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ مشہور مفسر قرآن مفتی امجد علی اعظمی صاحب کیا فرماتے ہیں؟
غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے. اس میں کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے. یعنی اس غی وادی کو جہنم کو بھڑکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اتنی گرم، اتنی ہولناک. اللہ اکبر. نمازوں کو ضائع کرنے والے وہاں جائیں گے. کیسے برداشت ہوگا یار؟ کتنی دیر لگتی ہے نماز میں. نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، موبائل اٹھانے کا ٹائم ہے. رکھ دو نا تھوڑی دیر کے لیے موبائل بھائی. 10 منٹ 12 منٹ میں آپ نماز سے فارغ ہو جائیں گے. پورے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھنے کے لیے 1-1.5 گھنٹہ چاہیے آپ کو. باقی 22 گھنٹے ہیں نا آپ کے لیے. تو آج دوسری نیت یہ کر لیں کہ نہیں، میں مسلمان ہوں، میرے اندر منافقوں والی عادت، میرے اندر کفار والا وصف کیسے آ سکتا ہے؟ نماز کا وقت ہوا، میرا پہلا کام نماز ہوگا. پلیز، میں نے بیان کے شروع میں بھی کہا تھا کہ حضور کو تحفہ دینا ہے نا برتھ ڈے کا. میرے آقا علیہ السلام کو نماز کتنی پسند ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک طرف میں جناب میلاد مناؤں اور میری نماز بھی قضا ہو رہی ہے. یہ کیسا میلاد ہے یار؟ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز ضائع ہو رہی ہے. تو میری بہنیں، میرے وہ اسلامی بھائی جو لائیو مجھے سن رہے ہیں، بعد میں سنیں، یہ بھی نیت کریں کہ بس آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی. تیسرا وصف، تیسری برائی جو قرآن نے ان ظالموں کی بیان کی، وہ کیا بیان کی؟ کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. وہ نماز میں دکھاوا کرتے تھے، عبادت بھی اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے کرتے تھے. ریاکاری کا ڈیفینیشن کیا ہے ذرا چیک کر لیتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہمارے اندر بھی تو یہ برائی نہیں آ گئی. واٹ از دا ڈیفینیشن آف آسٹنٹیشن؟ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں آسٹنٹیشن، ریاکاری، دکھلاوا. اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، یہ ریاکاری. سمپل. اس یعنی غرض یہ ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں، پتہ چلے لوگوں کو میں کتنا نیک ہوں، اور اس کی بدلے کچھ مال مل جائے، تعریف مل جائے، لوگ نیک سمجھنے لگے، عزت دیں. ایسا شخص ریاکار کہلاتا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائی، ہم کیسے، شیطان کا اتنا خطرناک وار ہے. اول تو وہ نیکی نہیں کرنے دیتا، اور نیکی کر لیں تو اب وہ دل میں خیال ڈالتا ہے ذرا لوگوں کو بتا تو صحیح. پہلے تو زمانے میں ہم جب چھوٹے تھے نا تو دیکھتے تھے اخبار میں تصویریں آتی تھی کہ کوئی بڑے سیٹ صاحب جو ہیں وہ سلائی مشین دے رہے ہیں یا کسی ادارے کو چیک دے رہے ہیں، تو لوگ کہتے تھے یار اخبار میں تصویر آئی. اب تو ہر بندے کا اپنا اخبار ہے، سب کے پاس فیس بک ہے، سب کے پاس واٹس ایپ ہے، سب جناب، تو ہر نیکی اس میں لگانی ہے. اگر تو نیت یہ ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، لائکس ملیں، فالوورز ملیں، پتا چلے میں کتنا سخی ہوں، میں کتنا نمازی ہوں، میں کتنا بڑا حاجی ہوں، تو پھر سوچ لیں یہ عبادت کس لیے ہے. عبادت کرنے کے بعد یہ جی کیوں چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے؟ علماء بڑی کمال کی آسان ڈیفینیشن، ریاکاری کا جو مقابل ہے نا، جو مطلوب ہے وہ ہے اخلاص. اخلاص کیسے ملے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف اخلاص؟ ایک ون لائنر جواب دیتے ہیں علماء، فرماتے ہیں جس طرح بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے. سمپل. ہم میں سے کون چاہتا ہے میرے گناہ پتا چلے؟ ہم میں سے کون چاہتا ہے میری برائیاں پتا چلے؟ تو بھائی نیکی کیوں پتا چلنی چاہیے؟ لیکن ادھر تو بات بندہ پوچھے بھی نہ پھر بھی نیکیاں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی سے ملاقات ہو، کیسی طبیعت ہے، خیریت سے ہیں، بس مالک کا بہت کرم ہے الحمدللہ، بس رجب شعبان رمضان کے 3 مہینے کے روزے چل رہے ہیں، اور پھر تہجد میں اٹھ جاتا ہوں، اور ہمارے علاقے میں جو مسجد ہے الحمدللہ اس کی چھت ابھی ڈلوائی ہے. اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، 2005 سے 2015 تک 10 حج کیے ہیں، اور اس کے بعد سے مسلسل عمرے پہ جا رہا ہوں. یعنی 3-4 منٹ میں 20 سال کی بیلنس شیٹ دے دی کہ حضرت 20 سال میں اتنی نیکیاں کی ہیں. بھائی میں نے تو طبیعت پوچھی تھی، نیکیاں تو نہیں پوچھی تھی. اب خود سوچیں یہ کس بنا پر آپ بتا رہے ہیں. میں کہوں گا ماشاءاللہ بڑے حاجی، بڑے یعنی کسی بندے سے تعریف لینے کے لیے میں نیکیاں کیوں بتا رہا ہوں؟ اچھا کبھی کبھی ڈر تو لگتا ہے، بولنی زبان اٹھتی نہیں ہے، لیکن یار یہ بتاؤ آپ کو 2005 والا حج یاد ہے؟ کل جھوٹ بولا تھا یہ یاد ہے؟ صبح آپ نے موبائل پر کچھ ایسا دیکھا تھا جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ یاد ہے؟ گناہ یاد نہیں ہے، نیکیاں پرانی یاد ہیں اور سب کو بتائی جا رہے ہیں. یہ شیطان کا وار سمجھیے. ایک سوال کر کے، ٹاپک تو ایسا ہے کہ میں اس موضوع پر بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، اور آپ سے کئی بار اس موضوع پہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، مگر اس کا ایک انٹرنل کوشچن کر کے بات آگے چلا دیتا ہوں. ایک سوال کر لیں، میں بھی کرتا ہوں اپنے آپ سے، آپ بھی کریں پلیز. ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے پاس اور آپ کے پاس جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے؟ That's it.
یہ سوال کر لو اپنے آپ سے، اکیلے میں بیٹھنا، کاغذ قلم لے لیجئے گا یا موبائل کا پیڈ کھول لیجئے گا کہ یار میں نوٹ تو کروں کہ کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے۔ اب اگر جواب آ رہا ہے کہ ہاں کچھ تو ہیں، پھر تو اس کو اور امپروو کیجئے، اور اگر جواب آ رہا ہے کہ نہیں جناب یہ تو کچھ بھی نہیں بچایا میں نے، چھپے ہوئے اعمال بھی لوگوں کو بتا دیے، غور کریں پھر ہم درست نہیں کر رہے، کہیں نہ کہیں چور چھپا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے مرنے کے بعد، یہ بزرگان دین کی توجہ دے رکھیے گا، بزرگان دین کی زندگی کے واقعات پڑھے نا تو کئی بزرگان دین کے بارے میں آیا کہ جب ان کا وصال ہوا نا تو لوگوں کو پتا چلا کہ ہمیں کون ہر مہینے صدقہ دے کر جاتا تھا، کہاں سے ہمارے گھر کا راشن آتا تھا، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، وہ بتاتے بھی نہیں تھے، ان کے دروازے پر راشن پہنچ جاتا تھا۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روزانہ کہیں جاتے ہیں، شام میں کہیں جاتے ہیں، رات میں کہیں جاتے ہیں، پیچھا کیا تو پتہ چلا کسی بڑھیا کے گھر میں جاتے، بلکہ حضرت عمر فاروق کہیں جاتے تھے، ایک صحابی نے کہا میں نے دیکھا رات کو روزانہ کہیں جاتے ہیں، پیچھا کیا تو ایک گھر تھا، اس گھر کو نوٹ کر کے آ گئے، دوسرے دن گئے اور دن میں اس عورت کے گھر پتہ چلا وہ عورت بڑھیا تھی، نابینا تھی، اپاہج تھی۔ کہا روز رات کو آپ کے گھر پہ کون آتا ہے؟ کہا مجھے کیا پتا کون آتا ہے، کوئی آتا ضرور ہے، میرے گھر کے سارے کام کاج کر کے چلا جاتا ہے۔ امیر المومنین ہے، نیکی کہاں کی کہ وہ عورت دیکھ بھی نہ سکے، نابینا، بتایا بھی نہیں کہ میں امیر المومنین تمہارے گھر پہ روز آ رہا ہوں، یہ تو پیچھا کر کے معلوم کیا تو پتا چلا یہ چھپ کر نیکی ہو رہی ہے۔ ہم تو کسی کو دیں تو جناب اس کے ساتھ پہلے تو تصویر کھنچوائیں گے، پھر اس کو کہیں گے دیکھ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، اچھا کبھی سامنے سے گزرے اور سلام نہ کرے تو کیا کیسا بے مربت ہے یار، گھر بنا کے دیا تھا، قرضہ دیا تھا، سلام بھی نہیں کرتا۔ یعنی ہم نے اس لیے مدد کی تھی کہ وہ روز سلام کرے آپ کو، اس لیے مدد کی تھی کہ ہماری بابا کرے۔ اللہ سے اجر لینا ہے، لوگوں سے نہیں۔ زندگی کا یہ اصول بنائیں۔ اور آج ہم نے اور سن لیا قرآن کے ذریعے کہ جو دکھلاوا کرتے ہیں، یہ تو کفار کا طریقہ قرآن نے بیان کیا، کہیں یہ میرے اندر تو داخل نہیں ہو گیا، کہیں اس برائی میں میں بھی تو مبتلا نہیں ہو گیا۔ پلیز اس کو سمجھنا ہوگا۔ اور چوتھی برائی جو قرآن نے ان ظالموں کی بیان کی، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ معاون کا معاملہ چھوٹی سی چیز، استعمال کی معمولی چیز، مطلب یہ کہ منافقین اتنے کنجوس، بے حس اور بے پرواہ ہیں کہ اگر کوئی ان سے عام استعمال کی معمولی چیز مانگ لے تو وہ اس سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اس منافقین کی عادت سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اندر سے کنجوسی نکالیں، دل کے سخی بنیں، دوسروں کی خیر خواہی کی سعادت پائیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ایسی چیز اپنی حاجت سے زیادہ رکھے جن کی ہمسایوں کو ضرورت ہوتی ہے، اور انہیں ادھار دیا کرے، انہیں تحفے پہ دے دیا کرے۔ یعنی سبحان اللہ، کھانا بناؤ تھوڑا شوربہ زیادہ بنائیں کہ پڑوسیوں کو بھی جائے، بلکہ سبحان اللہ حج مقبول کی جب ہم نشانیاں پڑھتے ہیں تو حج مقبول کی نشانیوں میں یہ نشانی علماء نے لکھی کہ حج پر جائے تو سامان سفر زیادہ لے جائے، کچھ رقم زیادہ لے جائے، اور راستے میں ساتھی رفقا پر خرچ کرتا جائے، اس سے حج مقبول کی نشانیوں میں کہا گیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی کا اصول یہ بنانا ہے۔ اب چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، سورہ ماعون کے ذریعے ہم نے 4 کفار کی برائیاں جانی۔ چیک کرنا ہے کہیں یہ برائیاں میرے اندر تو نہیں، اور خدا نہ خواستہ داخل ہو رہی ہیں تو دروازہ بند کیجئے، یہ برائیاں ہمیں نہیں چاہیے، دل بڑا کیجئے، خیر خواہی کیجئے، دوسروں کا بھلا سوچئے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کون سی چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں، برا ہے، یعنی ہم منع نہیں کر سکتے؟ فرمایا پانی، نمک اور آگ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، پانی تو ہم سمجھ گئے، مگر نمک اور آگ کا یہ حکم کیوں ہے؟ فرمایا اے حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے کسی کو آگ دی اس نے گویا آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کر دیا۔ پہلے کے زمانے میں آگ لکڑی وغیرہ دی جاتی، جیسے آگ جلائی جاتی تھی، اب بھی آپ اگر کوئی ان کو ایسا سامان، کسی کو کھانا گرم کرنا ہے، آپ نے کھانا گرم کر کے دے دیا، آپ کے گھر میں گیس آ رہی ہے، ان کے گھر میں نہیں آ رہی، یعنی اس کے کھانے پکانے میں کوئی بھی مدد کر دی تو گویا پورا کھانا ہی آپ کی طرف سے خیرات ہو گیا۔ اور فرمایا
جس نے کسی کو نمک دیا اس نے گویا وہ سارا کھانا خیرات کیا جسے اس نمک نے لذیذ بنایا. جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی پلایا وہاں پلایا جہاں پانی عام ملتا ہو. اب کمال یہ ہے یہاں تو سب کے پاس پانی ہے نا, نارمل پانی میں بھی پی سکتا ہوں, آپ بھی پی سکتے ہیں, اس پہ کون سا بڑا کمال ہے. مگر میرے دین کی شان دیکھیں, ادھر پانی پلایا جہاں پانی عام ملتا ہے, اس نے گویا غلام آزاد کیا. اور جس نے مسلمان کو وہاں پانی پلایا ایک گھونٹ جہاں پانی نہیں ملتا, اس نے گویا اسے زندگی بخشی. کتنا آسان ہے یار نیکیاں کمانا. ہم بیٹھے کسی کو پانی پیش کر دیں, سبحان اللہ. اگر اس کے پیچھے لاجک دیکھیں نا تو سبحان اللہ, میرا اور آپ کا دین یہ چاہتا ہے محبت سے رہیں, ہم پیار سے رہیں, ایک دوسرے کا خیال کر کے جئیں, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جئیں, مسکرائیں تو صدقہ, معاف کر دیں تو اللہ جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے, ایثار کرے تو جنت عطا ہو جاتی ہے. مجھے چاہیے اپنے بھائی کو دے دوں تو اس کے بدلے جنت ہے. سبحان اللہ, پانی پلاؤں تو غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. فرمایا جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے وہ جنت کے دسترخوانوں پر کھائے گا. ان تمام چیزوں میں بظاہر رب کی کون سی عبادت ہے؟ نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ سجدہ ہے, نہ تلاوت ہے. اس کے پیچھے اتنی بڑی بڑے انعامات کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ بندے آپس میں پیار سے رہیں, محبت سے رہیں. لوگ کہتے ہیں جدھر اسلام ہوتا ہے, اسلام امپلیمنٹ ہوتا ہے, وہاں ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے معاشرہ. نہیں جناب, پراپر اسلام امپلیمنٹ کر دیں, دنیا کا بہترین اور سافٹ معاشرہ بن جائے گا, ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے لوگ بن جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو شریعت کے ان احکام پر اچھے انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. ہماری خوش بختی کے دوران بیان ماشاءاللہ شیخ الحدیث ہمارے مفتی حسان قاری صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. اللہ ان کے علم و عمل میں بھی خوب برکت عطا فرمائے. مزید ماشاءاللہ بہت سارے نعت خواں بھی موجود ہیں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. 20-25 منٹ شاید بیان ہوا ہوگا, 30 منٹس بیان ہوا ہوگا. آپ نے کچھ سیکھا, کچھ سمجھا, کچھ ہو سکتا ہے عمل کرنے کی نیت بھی کی ہوگی. ایسے بیانات اور سنتے رہیں گے تو مدنی چینل دیکھیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ دیکھیں, تو ہم سب کی تربیت ہونے لگے گی. دعوت اسلامی کے اجتماع میں آیا کریں, امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے اٹینڈ کیا کریں, تو انشاءاللہ علم و عمل کرنے کا جذبہ اور بڑھے گا. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.